صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا ارحم الناس بالعیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ روایت میں آتا ہے ناظرین کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاپوش مبارک کی بھی تصحیح فرما لیا کرتے تھے۔ آج ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو لوگ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام گھر والے مل بیٹھ کر آج کے پروگرام کو ضرور دیکھیں ناظرین، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حوالے سے۔ یہ ہماری سعادت ہوگی کہ ہم اس پر ناظرین کلام کریں گے، لیکن اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جلوت میں تو سبھی بظاہر پارسائی کا دم بھرتے ہیں، اصل حقیقت تو دراصل خلوت میں سامنے آتی ہے، اور خلوت کے سب سے بڑے گواہ یا تو ظاہر انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ناظرین گھر کی چار دیواری سے باہر مختلف مناصب عالیہ پر فائز تھی۔ گھر سے باہر آپ امام بھی تھے تو امیر جہاد بھی تھے، قاضی بھی تھے تو کمانڈر بھی تھے، امانت دار تاجر بھی تھے تو فقید المثال مبلغ بھی تھے، لشکر جرار کے سپہ سالار بھی تھے تو شیب ابی طالب کے بے کس و مظلوم قیدی بھی تھے ناظرین، رحم دل فاتح بھی تھے تو کریم النفس جرنیل بھی تھے، مایہ ناز منتظم بھی تھے تو قصیر المشاغل حکمران بھی تھے، بے مثال معلم بھی تھے تو عدیم النظیر مقنن بھی تھے، حوصلہ مند عابد بھی تھے ناظرین تو مشاورت پسند قائد بھی تھے، اولو العزم متوکل بھی تھے تو مظہر اخلاق پیشوا بھی تھے۔ ان تمام مناصب عالیہ کے باوجود ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار دیواری میں ایک انتہائی شاندار، متوازن، مثالی اور خوش مزاج شوہر کی حیثیت سے ہمیں پوری زندگی نظر آتی ہے۔ گھر میں موجودگی کے دوران آپ ازواج مطہرات کے شانہ بشانہ گھر کے معمولی کاموں میں حصہ لے لیا کرتے تھے۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، یعنی منصب کیا ہے، مقام کیا ہے، اب جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بالکل عقل سے ماورا نظر آتی ہیں، لیکن ایسا ہے جیسا میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے ناظرین کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے معمور الاوقات اور مبارک ہستی جن سے بڑھ کر مصروفیات کا تصور ممکن ہی نہیں ہے ناظرین، یعنی ان سے زیادہ کوئی مصروف تھا ہی نہیں، وہ گھر میں ایک ایک لمحے کو اہل خانہ کے لیے خوشگوار اور یادگار بنا دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات قطرہ قطرہ آپ کی محبت آپ سے کشید کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور بیک وقت 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی ناظرین۔ یہ جو حجرہ مبارک تھے نا، یہ بھی کمال بات ہے کہ یہ بالکل ترتیب کے ساتھ تھے، اور وہ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی مثال رہتی دنیا تک ناظرین دی جاتی رہے گی، اس میں ہماری مائیں رہا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب مدینے میں ہوتے تو عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج کے پاس جاتے اور ہر ایک کی ضروریات معلوم کرتے اور اس کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ یہ عام بات نہیں کر رہا ناظرین، بڑی خاص باتیں ہیں یہ۔ ازواج کے مابین باری باری جو ہے
وہ آپ جایا کرتے تھے. اور ایک اور معاملہ تھا کہ ازواج کے مابین باری متعین ہوتی تھی. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی پابندی شرعاً لازم نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی پوری سختی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سلام کرتے، اور ایسا انداز ہوتا ناظرین، ایسا انداز ہوتا کہ سونے والے بیدار نہ ہوں اور جو بیدار ہوں سلام کی آواز کو سن لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں داخل ہونے کا انداز ہوتا تھا. اسی طرح سے ناظرین اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو آپ خود ہی انجام دے لیا کرتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کو زحمت نہیں دیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے جو کام کرتے ناظرین ان کا نقشہ میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، اس طرح کھینچتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نالین پاک کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے، خود سی لیا کرتے تھے، اور اپنا کپڑا بھی خود سی لیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے ناظرین دوسری روایات میں آتا ہے کہ اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے، ان کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اسی طرح سے اونٹ باندھتے تھے اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیا کرتے تھے، آٹا بھی خود گون لیا کرتے تھے، اور بازار سے سودا سلف بھی لے آیا کرتے تھے. یہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں ناظرین، کسی عام انسان کی نہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے. مزید یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ڈول ہوتا تھا ناظرین اس کی مرمت بھی کر لیتے تھے، اور خادم اگر آٹا پیستے وقت تھک جاتا تھا، یعنی جو خدام آپ کے ساتھ موجود ہوتے تھے، آپ ان کی مدد بھی فرما لیا کرتے تھے، اور بازار سے سامان اٹھا کر لانے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. یعنی گھر کے تمام کام جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ازواج کے ساتھ اس طرح بانٹ لیتے تھے کہ بس کیا ہی کہنا کہ وہ پر مسرت ہو جایا کرتی تھی. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین. ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت پر، کسی بچے پر اور کسی خادم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور گھر کے کام کاج کو کوئی نقصان اگر ہو جاتا تو آپ اس میں شکوہ نہیں کرتے تھے، اس پہ ڈانٹتے نہیں تھے. بس آخری جملہ کہ 10 برس آپ کی رفاقت رہی، یعنی آپ نے خدامی کی. عالم یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا. یہ نہیں ہوا کہ کوئی کام انہوں نے کر لیا تو سرکار علیہ السلام نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ گھریلو زندگی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین، جو رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گھریلو زندگی سے ایک تو کیا مراد ہے ذرا یہ لوگوں کو بتائیے، اور دوسرا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ آپ نے گھریلو زندگی کیا ہے اس کا بڑا حصہ تو آپ نے ماشاءاللہ جی بہت روشنی ڈالی ہے. دیکھیں گھریلو زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے معمولات کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. یہ دونوں جو ڈائمینشنز ہیں یہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس سے گھریلو زندگی بنتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، آپ کے اپنے معمولات اور اہل خانہ کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہر لحاظ سے اس نمونے کامل پہ ہیں جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اہل ایمان کو سکھائے. وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس کا پہلا آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا تھا، تاکہ ان رہتی دنیا تک یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ جو چیزیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں یہ قابل عمل ہیں. اور یہ اس لیے قرآن مجید نے یہ ضابطہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ نمونہ کامل حضور کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسٹیبلش کر کے دیا.
باوجود اس کے کہ آپ کا سٹیٹس دنیا کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کتنا بلند تھا. آپ ایک ریاست کو آپ نے بنیاد بخشی، ایک نئی ریاست قائم کی، اور اس کا ہر بڑا منصب آپ ہی کی ذات سے شروع ہوتا تھا. لیکن اس سارے مناصب کا اثر یا اس کا کوئی آپ کو جھلک یا اس کا کوئی دبدبہ وہ آپ کو گھریلو زندگی کے اوپر غالب آتا ہوا نظر نہیں آتا. یعنی گھریلو زندگی کے اندر آپ نے جس طرح سے وقت گزارا وہ بالکل اس طرح جس طرح ایک عام آدمی کو ایک آئیڈیل چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اچھا، قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ایک خاندان کو بنانے کے لیے جو ضروری تقاضے ان کو بیان کیا ہے. دیکھیں، خاندان شروع ہوتا ہے شوہر اور بیوی سے، اور اس کے بعد پھر بقیہ رشتے جڑتے چلتے ہیں. یہ ذرا بتائیے لوگوں جڑتے چلے جاتے ہیں. اب قرآن مجید نے جب شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کیا تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ٹھیک ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اچھا، اب اس کا آیہ مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو یہاں اللہ رب العزت نے دونوں کو خطاب نہیں کیا، عورت اور مرد اور شوہر بیوی کو، بلکہ صرف شوہر کو خطاب کیا. خطاب مردوں کو ہے، ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. اب یہ کہنا چاہیے تھا بیویوں کو کہ ہے بیویوں تمہارا لباس تمہارا مرد ہے. ایسا نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ بنیادی ذمہ داری مردوں کو سونپی. صحیح. کہ مرد کو چونکہ اللہ رب العزت نے قوی بنایا، اس کو ذمہ دار بنایا اور قوام بھی بنایا، لہٰذا اس پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی. ٹھیک ہے. اس کو بوجھ اٹھانے والا بنایا. پہلا یہ کہا کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں. اب میں نے اپنے لباس کا خیال خود کرنا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھنا، بہتر رکھنا. اب یہ میری ذمہ داری ہے. وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو. اب اس میں جب مردوں کو خطاب کیا تو بتایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے لباس کرتا کیا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں بنیادی کردار مردوں نے ادا کرنا ہے کہ انہوں نے گھر کو بنانا ہے اور خواتین کی ذمہ داریوں کو اٹھا کے چلنا ہے. اچھا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اس بلند تر مقام پہ کھڑے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج آپ کے ساتھ تھیں، اور ہر زوجہ محترم، ہر ام المومنین کا ایک اپنی بیک گراؤنڈ تھی. ایسا ہی ایک خاندانی پس منظر تھا، الگ مزاج تھا، ان کی الگ ٹینڈنسیز تھیں. ان سب چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ان سب تقاضوں کو پورا کرنا بلا شبہ یہ ایک امر محال ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں آپ دیکھیں ایک بات سیدی صاحب، اس میں ایک تو تھوڑا میں چاہتا ہوں آپ بھی اسی ریلیونسی میں ذرا بات کو آگے بڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جیسا کہ میاں اور بیوی کا حوالہ دیا لباس کا، کہ لباس جو ہے وہ اگر تنگ ڈھانپتا ہے تو لباس ایکسپوز بھی کر دیا کرتا ہے، اور لباس یہ ہے جو زیبائش کے بھی کام آتا ہے، جو آرائش کے بھی کام آتا ہے، وہ حسین بھی بنا دیا کرتا ہے، اور لباس یہ جو عیبوں کو چھپایا بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ان کی پوری گھریلو زندگی ہے، خاص طور پہ کیا ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو ان کے ٹپیکل گھریلو معاملات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ کی حامل شخصیت ہیں، اور حسن کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں وہ سارے سوتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پھوٹتے ہیں. ایسے ہی ماشاءاللہ. وہ حسن اخلاق کا ہو، وہ حسن کردار کا ہو، وہ حسن نظم مملکت کا ہو، وہ حسن معاشرت کا ہو، وہ حسن کسی بھی حوالے سے. حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو اس پہلو کو اگر دیکھیں، انسان کی زندگی کے مختلف دائرے ہیں. ان دائروں کی طرف آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، بحیثیت سربراہ مملکت، بحیثیت مقنن. یہ سارے دائرے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ان دائروں میں توازن کس طرح پیدا کیا جائے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اور تیسرا جو آپ کی تعلیمات ہیں اس کی کئی جہتیں ہیں. ایک تو آپ نے اوورال بیان فرمایا، خیارکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہوں. یہ خود ارشاد فرمایا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. سبحان اللہ. پہلے ذکر فرمایا، اس کے متصل بات فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے. یعنی اخلاق کا سب سے پہلا مظاہرہ جو ہے وہ گھر میں کیا جاتا ہے. اور ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے
بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے بھی پیدا نہیں فرمایا اور مٹی سے بھی تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ انسان کے وجود سے نکالا ہے تاکہ انسیت اور موافقت برقرار رہے۔ اللہ، یہ اسی طرح ہی سلسلہ آگے چل سکتا ہے۔ کیا بات ہے! اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی جو شکلیں ہو سکتی تھی ممکنہ وہ سامنے رکھی۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، حضرت سودا کے حوالے سے، حضرت ام سلمہ کے حوالے سے، حضرت صفیہ کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے معاملات آپ نے گھر کو چلایا، اپنی خواہش پر نہیں چلایا بلکہ گھر والوں کی مشاورت سے چلایا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا بات! یہ ایک اور حسن کا پہلو ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم بات ہے۔ آپ نے اپنے عہدے کا اور منصب کا گھر پر روب نہیں ڈالا جس طرح عام طور پر لوگ روب ڈالتے ہیں اور گھر بگڑ جاتا ہے۔ آپ بالکل گھر کے فرد کی حیثیت سے رہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے حضرت سودا کے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی میٹھی چیز حلوہ پکا کر لے آئے۔ جی بڑا کمال بات ہے۔ حضرت سودا کو یہ ناگوار گزرا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محبت میں وہ حلوہ جو ہے ان کے چہرے پر ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت سودا کو کہا، جب انہوں نے شکوہ کیا تو کہا کہ تم بھی یہ کر لو، اور آپ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے، فرما رہے تھے عائشہ تاوان تو دینا ہوگا۔ کیا بات ہے! اچھا، یہ میرا خیال ہے رہتی دنیا تک جو امت کی جتنی بھی ظاہر بیٹیاں آئیں گی اور آپس میں سوکنے بنیں گی، ان کے لیے مثال ہے کہ محبتیں رکھنا تو ایسی رکھنا۔ اور پھر اس کی ایک سب سے بڑی مثال، جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کچھ منافقین نے انگلی اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا، حالانکہ جاہ و منصب میں بھی، مقام میں بھی، برابری میں بھی وہ ایک مقام کے اوپر تھی، اور اس کے باوجود جب ان سے پوچھا گیا یہ موافقت تھی سوکنوں کی، یہ محبت تھی کہ انہوں نے کہا جی میں نے کبھی خیر کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی بات دیکھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 25 سال جن کے ساتھ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے گزارے، وہ زندگی کے دوران بھی مثالی تھے اور ان کو بعد میں بھی یاد رکھا۔ اور ملکہ عرب جو ہے وہ ان کا وصال بھی شیب ابی طالب میں جو محصوری تھی ان تکالیف کے بعد ہوا ہے، اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کے ماحول کو برقرار رکھا تھا وہ مشاورت سے چلا کر دکھایا کہ اس میں روب نہیں ڈالنا، یہ چوائس سے نہیں چلے گا، یہ رعایت سے چلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے چونکہ بحیثیت شوہر آپ کا کردار، بحیثیت سربراہ گھر کے، اس پہ مزید ہم کلام کرنا چاہیں گے، لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گھریلو زندگی کے حوالے سے بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، جو آپ کا ایک تعلق تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے حوالے سے یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا ایک اعجازی پہلو ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تحقیق طلب ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ وہ عوام الناس کے سامنے ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، تمام زندگی کے جتنے گوشے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کو کسی کام کا حکم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ بھائی کے ساتھ محبت کا حکم دیا تو اپنا عمل کئی گنا بڑھ کر تھا۔ بیٹے کی صورت میں فرما برداری کا حکم دیا تو اپنا عمل اس سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ بحیثیت بیٹا جب ہم آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو بات ہم شروع کرتے ہیں قبیلہ بنی سعد سے، جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ گزارا۔ پھر اس کے بعد مقام ابوا پر آ جاتے ہیں تو مقام ابوا پر آپ دیکھیے کہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب نبی علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 5 سال اور بعض روایات کے مطابق 6 سال عمر تھی، اس مقام ابوا پر جب آپ مدینہ طیبہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر مبارک حضور کی گود میں تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، ایک نزا کی کیفیت تھی۔
اس صورتحال کے اندر جو الفاظ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائے وہ بڑے قابل توجہ ہیں. جب سرکار کی چشمان مقدس میں آنسو تھے اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، دنیا میں ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے. مجھ سے پہلے بھی کئی آئے اور دنیا سے چلے گئے، اب میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میں نے اتنا طیب اور طاہر بیٹا کائنات کو دیا ہے کہ جب تک میرے اس بیٹے کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کی ماں کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ ایک بڑا لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ماں باپ جب بیٹے کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا فرما بردار ہوتا ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، تو وہ بیٹا خود تو قابل مثال ہوتا ہے، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو بھی یاد رکھتے ہیں، اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں. پھر اسی مقام پر جو تیسری شخصیت آپ کے ساتھ تھی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی، اور ان کے بارے میں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ وصیت فرمائی کہ تم میرے بیٹے کا اس طرح خیال رکھنا جس طرح سگی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے. اور ایسا ہی ہوا. جی بالکل ایسا. اور جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے اور ایک محبت کا رشتہ قائم رہا. اور اسی طریقے کو پھر بعد میں آنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی سنت سمجھ کر حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے. ایک ذرا سی اضافت خطا کلام کے ساتھ کہ وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تو اس میں ایک پہلو اور دیکھتا ہوں کہ چونکہ آپ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں تو میرے سرکار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک جو وہ ریسزم اور ریشیل جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو بھی جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کا ادب کر کے ان کے مقام کو جو دنیا کو بتا کے. دیکھیے جنید صاحب، وہ تو جب کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا گیا اور صہیب رومی کے آنے پر جب سرکار خود اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں، تو وہ بالکل جو ایک قوم کا اور وطن کا نسل کا فرق تھا وہ مٹا دیا. تو بحیثیت بیٹا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ادب جو آپ نے کیا. پھر آپ دیکھیے مقام جیرانہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو حضور اپنے کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دیتے ہیں، ان کو اس چادر پر. یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے. جی بالکل ہے نا، بالکل اسی وقت ہوا نا یہ سارا. بلکہ وہ جو آپ کے جو قیدی تھے آپ کے قبیلے کے ان کو بھی چھوڑا گیا تھا. بالکل جی جی. اور وہ جب تشریف لائیں تو چادر بچھائی گئی، پھر کھجوروں کا تحفہ آیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گوشت بھی ان کو دو، کھجوریں بھی دو، تحائف دے کر رخصت کیا. ابھی تک صحابہ کرام کو تعارف نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ خاتون کون تھی جن کے لیے اس چادر اقدس کو زمین پر بچھایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی، اور اگر میری حقیقی ماں بھی موجود ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ ماں کے احترام اور ادب کس طرح کیا جاتا. سبحان اللہ. جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے جناب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور ڈاکٹر سعید صاحب اب یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں جو ایک باپ کی حیثیت سے آپ کی گھریلو زندگی نظر آتی ہے اس حوالے سے کلام فرمائیے. جی بلا شبہ یہ اہم سوال ہے. باپ کی حیثیت گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. تو جو چرواہا ہوتا تھا، جو چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر جاتا ہے، اس کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھی خوراک ان کے لیے جہاں موجود ہو، پانی موجود ہو،
موسمی احوال کے حوالے سے ان کو بچا کر رکھے۔ دوسرا، اگر بھیڑیا حملہ آور ہو تو اس سے اس ریوڑ کی وہ حفاظت کرے۔ اسی طرح گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ جو گھر کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، وہ بھی پوری کرے، اور شر اور شیطان کے جو حملے ہو سکتے ہیں ان سے بھی اپنی نسل کو محفوظ رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، کہ اپنے گھر کو گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، انہیں قبروں میں تبدیل نہ کرو۔ اللہ۔ تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے جو شر کے حملے ہو سکتے ہیں وہ ممکنہ طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ تو بحیثیت والد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ نے اپنے گھر میں اس نیکی کے ماحول کو پروان چڑھایا اور عملی طور پر ایک اسوہ ہمارے سامنے دیا، وہاں اولاد سے محبت کے حوالے سے دیکھیں، مثلا 3-4 جہتیں اس کی کر لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور کی محبت اور یہ فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اللہ۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بالکل ٹھیک، اور یہ بات بڑی مایوس سمجھی جاتی تھی کہ بیٹیوں کا جو پیار کیا جائے، ان کو لفظ دیا جائے۔ بالکل۔ اور پھر بیٹیوں سے بڑھ کر نواسیوں سے حضرت زینب کی بیٹی، اللہ اکبر، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت امامہ، مطلب حضور سجدے میں اور حضور سجدہ طویل فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں سے محبت کیا ہوتی ہے اور بیٹیوں کی آگے اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے، یعنی اولاد اور اولاد کی اولادوں سے، اولاد کی اولاد سے کیا محبت ہوتی ہے۔ یہ نیچرل رشتے ہیں، آپ نے ان کو دکھائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام جب جاتے تھے باہر تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے، سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ محبت کا انداز ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ہم آپ کی جدائی میں بے قرار ہیں، حزن میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح حضرت زینب کی جب ایک اولاد ان کی روح پرواز کر رہی تھی، آپ کی گود میں رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر صرف اپنی بیٹیوں کی نہیں، اپنی اولاد کی نہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب بنو مستلق کے قبیلے کی سردار کی بیٹی جناب جویریہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی، جس طرح وہ آئیں اور عرض کی حضور میں نے ان سے طے کر لیا ہے کہ وہ زر مکاتبت میں اس کو دوں گی، مجھے آزاد کر دیں گے، آپ میری ہیلپ کریں۔ تو آپ نے اس کا احترام کیا کیا، اسے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر آپشن نہ دوں۔ تو وہ نکاح کی پیشکش کی اور وہ خواب آلریڈی دیکھ چکی تھی، وہ کسی کی بیٹی تھی نا، بالکل عزت بخشی۔ پھر اس سے بڑی مثال جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، کیا مثال ہے جی، واہ! حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی اور پاؤں میں زنجیریں اور سر پر کپڑا نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر اٹھے اور اپنی چادر جو ہے ان کے سر پر ڈالی اور یہ پیغام دیا کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ سب کی سانجی ہوتی ہے اور ان کی عزت اور ان کی آبرو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بحیثیت والد۔ اور پھر بحیثیت والد میں یہ شفقت صرف اپنی اولاد تک محدود نہیں تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ باپ کی محبت تو اپنی اولاد تک محدود ہوتی ہے، لیکن رسول کی محبت جو ہے رحمت وہ ساری امت میں پھیلی ہوتی ہے، بالکل ایسا۔ لیکن اس کے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جو گھر والا پہلو ہے اس وہ نمایاں بھی ہے اور ہمارے لیے سبق آموز بھی۔ اچھا، اس میں وہی بات ہے ڈاکٹر بشارت صاحب، ایک بات یہ فرمائیے آپ کہ اس میں بنیادی طور پر ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صاحب جیسا کہ ابتدا میں ڈاکٹر تنویر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے صاحب کہ ہم نے کوئی اگر بزنس شروع کر دیا، کوئی کام شروع کر دیا، کوئی جاب شروع کر دی، میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں جی، میں بہت زیادہ انگیج ہوں، ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے اعلیٰ و عرفات، دنیا کا اس سے بڑا مشن ہو نہیں سکتا، دنیا کی اس سے بڑی ہستی نہیں ہو سکتی اور دنیا کا اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک پر تھا۔ مدینہ کی اسٹیٹ بن رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہیں بھی ایک لمحہ جو ہے غافل نہیں ہے گھریلو زندگی سے۔ ایون ایک سسر کی حیثیت سے دیکھیں نا آپ کے کردار کیا نظر آتا ہے، ذرا پلیز۔ جی جنید صاحب دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو مصروفیت ہے، وفود آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانگی معاملات ہیں اور امور خانہ داری کے اندر جو آپ کی شرکت ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک بات میں یہ عرض کروں
کہ ایک تو ہے مسئلہ گھر کے اندر کا اور ان امور کے اندر شرکت کا، اس کے علاوہ حدیث کے اندر یہ 2 مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں کسی سریہ میں شرکت کے لیے گئے، ان کے گھر کے اندر جانور تھے اور جو خواتین تھیں ان کو دودھ دھونا نہیں آتا، ہاں ٹھیک، تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی دن وہاں تشریف لے جاتے رہے اور جانور کا دودھ دھو کر وہاں دے کر آتے رہے۔ دوسری مثال کہ ایک عرابی تھے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور صحابہ کرام انتظار میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ عرابی، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کام ہے، پہلے اس کو کر دیجئے۔ تو آپ ساتھ تشریف لے گئے اور اس کام کو کرنے کے بعد پھر آپ واپس تشریف لائے۔ جی میں اگر اس بات کو عصر حاضر کے ساتھ اگر جوڑوں آج، تو اگر کوئی شخص امور خانہ داری میں شرکت کرتا ہے تو جو الفاظ اس کے لیے ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں اور جن القابات سے نوازا جاتا ہے، اس میں بنیادی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس کا تمسخر نہیں اڑا رہے، ہم سنت رسول کا تمسخر اور مذاق بے شک بے شک بے شک۔ نبی علیہ السلام کا جو اسوہ اور طریقہ ہے، آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی طرح کس طرح ان کا خیال رکھا کہ ایک مرتبہ جب وہ سواری پر بیٹھنے لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنا گھٹنا آگے کیا، اس پر پاؤں رکھ کر وہ سواری پر بیٹھ اللہ۔ تو یہ ایک تصویر دکھائی کہ گھر کے اندر جو ماحول ہے بحیثیت شوہر نبی علیہ السلام کا یہ کردار ہے، اور جب بحیثیت جی بلکہ اس میں سیدہ عائشہ والی بھی حوالہ دے دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، بالکل دوڑ بتا دیجیے نا لوگوں کو لگاتی تاکہ تھی، لوگوں اور کو پتہ چلے کیا تھا۔ عید کے موقع پر جب کوئی حبشی نوجوان مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھیل پیش کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھنا چاہا، تو نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی کو رکھ کر وہ جتنی دیر دیکھتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے رہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ عائشہ بس، تو بعد میں انہوں نے عرض کیا حضور میں رکی اس لیے رہی اور کافی دیر اس لیے دیکھتی رہی کہ آپ مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد اوقات ازواج مطہرات کے پاس جب حضور تشریف لاتے تو ہم جس طرح گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ماضی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں تو ماضی کے قصے شروع ہو جاتے اور حضور بڑی توجہ سے سنتے اور پھر خود اس میں شریک بھی ہوتے اور خود بھی وہ واقعات سناتے اور ماضی کے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے۔ تو یہ جو گھر کا ماحول تھا، اس میں ایک آخری بات اسی حوالے سے عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے خانگی معاملات کے اندر، تو وہ جو اولو العزم نبی کی ایک حیثیت اور جو مقام و مرتبہ ہے اس سے ہٹ کر ایک ذات نظر آتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہے جیت گئیں، اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے پھر دوڑ لگائی، پھر آپ جیت گئے۔ کیا مطلب ایک مان اور محبت اور امت کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سلوک رکھو، سرکار نے فرمایا کہ عائشہ وہ اس وقت کا بدلہ تھا۔ ہمارے یہاں آج جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ ہم تو صاحب بہت ہی کر و فر میں رہتے ہیں، گھر کے اندر اولادیں بھی سہم رہی ہوتی ہیں، بیویاں بھی سہم رہی ہوتی ہیں، گھر والے بھی سہم رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ایک نٹنگ ہوتی ہے خاندان کی جس انداز سے، اس کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ اتنے بڑے بڑے مشن کرنے کے بعد جو ہے یہ کام بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بدرجہ اولا بہترین ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل جی، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ کامل ہے کہ آپ نے جس انداز سے جس محبت کے ساتھ
اور جس انس کے ساتھ خاندان اپنی خانگی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. کیا خوبصورت. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبت کا رویہ تھا اور ازواج کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت، احترام اور عظمت تھی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خوش ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اللہ اکبر، اور جب تمہارا دل خوش نہ ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. اچھا اب سیدہ عائشہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اگر میں ایسا بھی کہوں تو میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہی ہوتا ہے. کیا بات، اللہ اللہ. اب یہ جو پہلو ہیں جنید صاحب، بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہماری پوری زندگی کے نتائج کے ساتھ ہے. بالکل ایسا. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑا وصف اہل ایمان کا بیان کیا گیا وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا وہ پہلو، یہ حیران کن بات ہے، جس میں بہت زیادہ برکات زندگی میں آتی ہیں، وہ پہلو وہ صرف اور صرف خاوند اور بیوی کے تعلق سے متعلق ہے. یہ حیران کن بات ہے. بالکل. میں اس کی مثال آپ کو قرآن مجید سے یوں دینا چاہوں گا. اگر آپ سورہ طلاق کو دیکھیں، طلاق ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا. دس از دی لاسٹ اینڈ الٹیمیٹ آپشن. ٹھیک، یعنی جب کوئی راستہ نہ بچے. لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں بھی آپ اگر تقویٰ کو اختیار کریں تو آپ کو 3 اجروں سے نوازا جائے. اللہ اکبر. پہلا، اور وہ ایسے اجر ہیں جو آپ کو کسی دوسرے عمل میں نظر نہیں آتے. پہلا اجر یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ٹھیک، جو شوہر اور بیوی کے معاملات میں تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے توقع نہیں کی جا سکتی. اللہ اکبر. دوسری بات ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جو ان معاملات میں تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کی مشکل کو آسانی سے بدل دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور تیسری بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ اس کے تمام گناہوں سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اس کے اجر بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ دیکھیں جب یہاں پہ اس کا اتنا اجر ہے تو خانگی زندگی کو بہتر انداز سے چلانے کا کتنا اجر ہوگا. کیا بات. اچھا اس میں ڈاکٹر صحیح صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں گھریلو زندگی میں ظاہر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ان کا ایک سیدھا مختصراً تذکرہ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں ذرا اپنے سننے والوں کو بتائیے صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی مدنی گھریلو زندگی کو دیکھو، اپنی زندگیوں میں بہت کچھ شامل کر لو تو بہت کچھ یہاں بھی مل جائے گا وہاں بھی مل جائے گا. بلا شبہ. دیکھیں اس میں جو ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری اور مرد کی ذمہ داری ہے. مثلاً سب سے زیادہ جو لڑائی ہوتی ہے عام طور پر وہ ہوتی ہے جب میکے کے حوالے سے عورت کو تانا دیا جائے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ بیوی کے والدین کو مرد کے والدین اور مرد کے والدین کو بیوی کے والدین قرار دیا. جی ٹھیک ہے. یہ ایک پہلو جو ہے اگر ہم اس کو سامنے رکھیں ہمارے کچھ 70% مسائل جو ہے سوسائٹی کے حل ہو جائیں گے. اللہ. اور پھر دوسرا یہ کہ بیوی کو چاہیے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. جب بیوی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گی اور اس کی توجہ اپنے گھر کے اوپر ہوگی تو معاملات اور زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور پھر جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے اچھی بن کر رہے، صاف ستھری رہے، اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صاف ستھرا بن کر. بہت اچھی بات. مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، اور کسی نے پوچھا یہ آپ اتنا بن سنور کر رہتے ہیں. کہنے لگے کہ جس طرح عورتوں کو مرد کے لیے بن سنور کر رہنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کو جو عورتوں پر درجہ حاصل ہے تو ہمیں اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا رہنا. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ رئیس المفسرین ہے. کیا اچھی بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں. پھر اس گھریلو زندگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی حفاظت بھی کی ہے، رشتوں کو نبھایا بھی ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے. سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑ. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تجھے محروم کرتا ہے اس کو عطا کر. اچھا وَلَا تُسِئْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کا بدلہ برائی سے نہ دے. 3 چیزیں حکم دی. اور پھر ان رشتوں کو دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان لانے پر جو خوشی ہوئی، ان کی جو تربیت کی، یہ بھی رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تربیت کی،
تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس گھریلو زندگی کے دائرے کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کا چشمہ پھوٹ رہا ہے ہم اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں تاکہ آسانیاں آ جائیں۔ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے اب بلا توقف آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بتاتے ہیں اہل و عیال کی حفاظت کا عمل، بہت ہی کمال عمل ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ جو شخص سفر پر رونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ بہت عجیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہے، بہت عجیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم والا معاملہ نہیں کرتا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم۔